اگر دجال کامیاب ہونا چاہتا ہے حقیقی مسیح کی نقل کرنے میں، اس کے لیے اسے یروشلم سے اس دنیا پر حکومت کرنی ہوگی، اپنی حکمرانی ہوگی، تب جا کر وہ اعلان کر سکتا ہے کہ میں ہوں مسیح۔ اور اگر وہ یہ کرتا ہے اور یہودیوں کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ بے شک مسیح ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے 4 چیزیں کرنا ہوں گی۔ پہلے نمبر پر اسے ارض مقدس کو اپنے قبضے میں کرنا ہوگا اور اسے دکھانا ہوگا کہ اس نے ارض مقدس آزاد کروایا ہے یہودیوں کے لیے۔ دوسرا کام، انہیں ارض مقدس واپس لا کر ان سے ارض مقدس کو ان کی ملکیت ہونے کا دعویٰ کروانا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اسے ارض مقدس میں ریاست اسرائیل کو بحال کروانا ہوگا اور انہیں یقین دلانا ہوگا کہ یہ ہے مقدس اسرائیل داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا۔ بالکل وہ مسیح نہیں ہوگا، وہ تو ایک بہروپیہ ہوگا۔ یہودی اسے دیکھ کر قائل ہو جائیں گے اور آخر کار اسے ریاست اسرائیل کو دنیا کی حکمران ریاست بنانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے یروشلم سے۔ پھر وہ کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے میں ہوں مسیح، اور وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک یہی ہے مسیح، اور پھر وہ اپنے ہاتھ باندھے گا اور کہے گا مقصد پورا ہوا۔ اللہ رب العزت نے آخر کار انہیں 40 سال کے بعد ارض مقدس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پہلی اسلامی ریاست قائم کرتے ہیں اور یروشلم کو پہلی اسلامک ریاست کی دارالخلافت بناتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی جگہ لی۔ وہ ایک مسجد بناتے ہیں اسلامی دارالخلافت یروشلم میں۔ جب آپ قرآن پاک میں نبی سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا قصہ پڑھو تو اس کی تفسیر غور سے پڑھنا، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے ریاست اسرائیل کو دنیا کی حکمران ریاست کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ حکمران ریاست کا مطلب کہ وہ کسی بھی اپنی مخالف ریاست پر اپنی مرضی مسلط کر سکتی ہے۔ تو یہ سنہرے دن تھے بنی اسرائیل کے۔ یہ دور تھا نبی داؤد علیہ السلام کا، یہ دور تھا نبی سلیمان علیہ السلام کا دور۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے تورات میں ربا حرام کی ہوئی تھی۔ انہوں نے تورا کو بدل دیا، انہوں نے دوبارہ سے تورا میں لکھا۔ اب تورا کہتی ہے، آپ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہاں ابھی بھی موجود ہے کہ ایک یہودی کو دوسرے یہودی کو سود پر پیسہ دینا حرام ہے۔ ربی تم بتا سکتے ہو کیوں؟ جواب، اپنے ہی بھائی کو نہ ٹھگو۔ اس لیے ایک یہودی کو دوسرے یہودی کو سود پر پیسہ دینا حرام ہے، لیکن حلال ہے اگر وہ غیر یہودی کو سود پر پیسہ دیتا ہے۔ یہ دوہرا معیار کہلاتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے جو تم نے تورا میں کی ہے ربا کے متعلق، اور کچھ اور وجوہات کی وجہ سے تم نے راز پرزی کی شرط توڑ دی۔ تب اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اللہ اسے فساد کا نام دیتا ہے، فساد یعنی کرپشن۔ یہ اللہ کے پیغام کی کرپشن ہے۔ ہم نے تورا میں محفوظ کیا، زبور میں بھی، کہ بنی اسرائیل ارض مقدس پر 2 دفعہ فساد کرے گی، اور یہ پہلی دفعہ تھا۔ اللہ رب العزت اس کے جواب میں ایک فوج بھیجتا ہے، ایک فوج جو بابل سے تھی اور چاند، ستاروں، سورج اور بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ تو یہ عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور وہ ریاست اسرائیل کو تباہ کر دیتے ہیں اور مسجد کو شہید کر دیتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے جاتے ہیں۔ تو وہ اب بابل کے دریا کے کنارے رو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک نبی بھیجتے ہیں، عاشیہ۔ اس نے بہت سے اور انبیاء بھیجے، لیکن یہ والے خاص طور پر ایک خدائی وعدہ پہنچانے کے لیے۔ کیا ہے وہ وعدہ؟ ہمیں خدائی وعدے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو بنی اسرائیل تک پہنچایا گیا، کہ اللہ ایک نبی بھیجنے والا ہے جو کہ المسیح کے نام سے جانے جائیں گے، یعنی کہ مسیح جو پوری دنیا پر حکومت کریں گے پورے عدل کے ساتھ، جن کی تائید اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ پوری دنیا پر عدل سے حکومت کریں گے نبی داؤد علیہ السلام کے تخت سے، ایسی حکمرانی جو ابد تک رہے گی۔ جب وعدہ پہنچایا گیا تو بنی اسرائیل بابل میں تھے اور ارض مقدس پر قبضہ کیا جا چکا تھا۔ ظاہری لوگ سمجھ گئے کہ مسیح کو خدائی وعدہ پورا کرنے کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی جن کے کیے بغیر خدائی وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔
पहले नंबर पर उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस आज़ाद करवाना होगा। दूसरा काम, उन्हें अर्ज़ मुक़द्दस वापस लाकर उनसे अर्ज़ मुक़द्दस को उनकी मिल्कियत होने का दावा करवाना होगा। तीसरा काम, उन्हें रियासत इज़राइल को बहाल करवाना होगा, अर्ज़ मुक़द्दस की रियासत, और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये है मुक़द्दस इज़राइल दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और फिर मसीह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त से ऐसी हुक्मरानी जो अबद तक रहेगी। तकरीबन 100 साल के बाद बाबुल में अचानक से चीजें होने लगीं और अर्ज़ मुक़द्दस आजाद हो गया। सल्तनत फारश ने बाबुल के लोगों को हरा दिया और बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस में वापस दाखिल किया गया और अर्ज़ मुक़द्दस में उनको उनकी मिल्कियत होने का दावा करने की इजाजत मिल गई और रियासत इज़राइल बहाल कर दी गई और हैकल या मस्जिद जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल किया गया उसे दोबारा तामीर कर दिया गया। अब इज़राइली लोग अब बहुत पुरजोश हैं, उनके जोश की कोई इंतहा नहीं है। मसीह बहुत करीब है, हमारे सुनहरे दिन दोबारा वापस आ रहे हैं। हम एक बार फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। यकीनन मसीह की आमद हो गई, लेकिन जब मसीह आए हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, उनमें से कुछ ने उनको कबूल किया, जवान, गरीब, आजिज, मासूम, लेकिन रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, उलेमा और रब्बीज ने आपको रद्द कर दिया। वो मसीह को क्यों रद्द कर देते हैं? जवाब, क्योंकि अल्लाह ने उनको आजमाया और क्योंकि वो सिर्फ एक आंख से देख रहे थे, इसलिए वो आजमाइश में नाकामयाब हो गए। वो कहते हैं कि आपकी वालदा ने बहुत बड़ा गुनाह किया। वो कहते हैं ये बच्चा हलाल नहीं, नाउजुबिल्लाह। अगर वो दोनों आंखों से देखते, अंदरूनी आंखों से देखते, तो वो समझ जाते कि नहीं, इस बच्चे के साथ जाहिरी शक्ल और हकीकत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी आप कुंवारी थीं, लेकिन वो अंदरूनी आंखों से नहीं देख रहे थे। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया कि अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है और अल्लाह ने उसे एक मकसद दिया है, जो कि है मसीह की नकल करना, धोखा देना कि वो मसीह है। तो वो एक बेहतरीन धोखेबाज हैं और वो जाना जाता है दज्जाल के नाम से, अल मसीह अद-दज्जाल, दज्जाल झूठा मसीह या एंटी क्राइस्ट। दज्जाल का मतलब है वो जो धोखा दे। दज्जाल के पास धोखेबाजी में पीएचडी है, यानी सब कुछ जो दज्जाल से जुड़ा हुआ है, जाहिरी शक्ल और हकीकत एक दूसरे से मुख्तलिफ है।